ناظرین بات کریں گے قصور کے حوالے سے۔ قصور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا جہاں پر بچوں سے زیادتی کے بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک ننھی کلی کو مسل دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد بل بھی پاس ہوئے، زینب الرٹ بل کے نام سے وہ پاس ہوئے اور ایک نئی قانون سازی کی گئی۔ لیکن پچھلے 6 ماہ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 61 سے زائد بچوں کے ساتھ قصور میں ہی پھر سے زیادتی ہوئی ہے اور کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ بار بار وہاں پر پولیس کے اعلیٰ افسران کے تبادلے کیے جاتے رہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شہر کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا جاتا رہا، پولیس نے اپنا نظام بہتر کرنے کے بہت سے دعوے کیے، لیکن حالات پھر سے جوں کے توں ہیں۔ رانا صاحب کیا وجہ ہے؟ اب تک لب لباب سمجھ کے آیا ہے حکمرانوں کو اور عوام کو کہ کس وجوہات کی بنا پر یہ اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ سد باپ نہیں ہوتا؟ دیکھیں یاسر، بڑی بدقسمتی ہے کہ قصور میں 3 ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جو امیج تھا اسے وہ خراب ہوا۔ پوری دنیا میں بہت ہی این جی اوز نے، بہت سے انٹرنیشنل اداروں نے اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں جاری کیں کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا قصور میں پہلا واقعہ ہوا جس میں بے انتہا ویڈیوز آئیں سامنے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی، پھر ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پر کسی نہ کسی جگہ فروخت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد بچوں کے اغوا کا معاملہ ہوا۔ اغوا کے بعد نکلتا کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ننھی زینب کا واقعہ، ایک زینب نہیں، اس میں آپ کو پتہ 11 بچیاں جو لاپتہ تھیں، جس میں سے 5 کا قتل تو مان لیا گیا، باقی قاتلوں کو بھی پولیس آج تک نہیں ڈھونڈ سکی۔ اس کے بعد جتنا پیسہ خرچ ہوا، جتنے وہاں پہ حکومت نے اور پولیس نے مل کر زور لگایا، اس سے پہلے نواز شریف دور میں بھی، اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ کہا گیا، ایک مثال بنائے گی کہ قصور، چونیا، پتوں کی ان علاقوں میں بہترین طریقے سے پولیس اب کام کرے گی۔ بڑا اچھا نیٹ ورک بن گیا ہے، پولیس کے مخبرز کا نیٹ ورک لگا لیں، انفارمر کا نیٹ ورک لگا لیں، پولیس کے گلی گلی محلے جو ہیں انفارمر موجود ہیں، پولیس نے اب ہر شخص کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، یہ ساری باتیں آنا شروع کی۔ مگر جس طرح بچوں کے اغوا کے بعد بچوں سے زیادتی کے کیسز ویڈیوز سامنے آنے کے بعد پھر زینب والا واقعہ ہو جانا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا کہ 6 ماہ کے اعداد و شمار اگر آپ نکالیں تو 61 مقدمے درج ہیں۔ یہ جو لسٹ ہم سامنے دکھا رہے ہیں یہ ان مقدمات کی لسٹ ہے۔ ابھی ان میں سے وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے، ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے۔ اچھا، ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو خواتین کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے مقدمات نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ وہ مقدمات ہیں۔ اب پولیس وہاں پہ دیکھیں، پنجاب میں ایماندار ترین آئی جی لگا ہوا ہے، کوئی شک نہیں، ہر شخص محالہ بھی کہتا ہے کہ جو شعیب دستگیر بہترین آئی جی پنجاب ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قصور میں ہر لگنے والا پولیس افسر جو ہے وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر ایک بڑے واقعے کے بعد 4 دن کیا وہاں پہ سکھ ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جرائم پیشہ لوگ قصور میں آ جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر بدنامی کرنے کے لیے قصور شہر جو ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا۔ دیکھیں قصور بابا بلے شاہ کی نگری ہے، وہاں پر ولی اللہ بیٹھے ہیں، بہت بڑی ہستی وہاں پہ ہے، وہاں سے سیاستدان بہت سے ہیں، آپ کے 2 وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ جو ہے وہ اسی شہر سے رہے ہیں، کئی وزراء پڑھے لکھے افراد ہیں، وکلا برادری کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قصور سے بلانگ کرتی ہے، پڑھے لکھے افراد ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جرائم کی شرح میں اضافہ کن وجوہات پہ ہے؟ ابھی تک اس کا رزلٹ کچھ سامنے نہیں آ سکا، وجہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی بڑی کلیئر سی وجہ ہے، جی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ لگنے والے پولیس افسران جو ہیں پہلے تو وہ بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے، چونکہ وہاں پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ شور مچتا ہے، تو شور مچنے کے بعد وہاں پر یہ تاثر جاتا ہے کہ جناب اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، پورے انتظامیہ اس پہ لگ جاتی ہیں، تمام ادارے اس پہ لگ جاتے ہیں، کوششیں اداروں کی ہوتی ہے، کریڈٹ پولیس لے جاتی ہے، اس کے بعد بالکل خاموش ہو جاتے ہیں سارے۔ آپ کو پتہ ہے قصور، اگر قصور پولیس کی بات کریں تو پچھلے دنوں میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا ایک صحافی جو ہے اس کی بھی پھندا لگی لاش ملی، اور اس کا قتل ثابت ہو گیا، اور قتل ثابت ہونے کے بعد پولیس آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی۔ تو وہ ایک جرنلسٹ تھا، اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی۔ تو یہ 61 جو مقدمے درج ہوئے ہیں، اور ایسے مقدمہ جو درج نہیں ہوئے، ایسے والدین جو شرمندگی سے اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے جنہوں نے مقدمہ درج نہیں کیے یا جن کی اپروچ نہیں تھی، دیکھیں پولیس کے پاس جا کے مقدمہ درج کرانا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ اور خاص کر قصور کے اندر
جہاں پر یہ سارا کچھ ہونا ہی ایک روٹین ہے، تو یہ پھر ہم تو یہ کہیں گے جب ایسے واقعات بار بار رپورٹس ہوتے ہیں نا تو وہ زینب کے والد بار بار یہ موقف اپناتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ رائے دی تھی کہ زینب الرٹ بل جو آپ منظور کر رہے ہیں اس میں یہ شامل کیا جائے کہ سر عام چوک میں پھانسی دی جائے، پھانسی دی جائے گی تو یہ واقعات رکیں گے، نہیں تو نہیں رکیں گے۔ یاسر بالکل اسی طرح پھانسی دی جائے گی تو واقعات رکنے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر تعینات پولیس افسران جو ہے وہ پیسے بنانے کی بجائے اگر ان کیسز، ان مقدمات کے تمام 61 مقدمات کے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کر لیتے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شہر میں ایسا ایک واقعہ ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے جا رہا ہے قصور۔ آخر قصور میں ایسی کون سی چیز ہے؟ آخر قصور میں ہی لگنے والا پولیس افسر ان واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اور آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو۔ ان کو چاہیے اس چیز کا جواب دیں کہ آخر 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ ان کے پاس بھی جاتی ہوگی نا۔ یعنی مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے، نظام انصاف کا بول بالا کروانا ہے تو ان رپورٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، ان رپورٹس کو دیکھنا ہوگا، اپنی کارکردگی کا جائزہ ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے قدم مدینہ کی ریاست کی جانب بڑھ چکے ہیں۔